السلام علیکم۔ ناول لمس جنون، رائٹر زویا علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 2۔ اس دن کے بعد رومیو نے اتنی محنت کی کہ دن رات ایک کر دیا۔ رومیو نے خود پر سکون کے دروازے بند کر دیے تھے۔ زندہ دل رومیو جو مہک کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر اس پہ ذمہ داریوں کا اس قدر بوجھ پڑ گیا کہ رومیو صرف ایک کام کرنے والی مشین سا بن گیا، اور اس نے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر لیے تھے۔ اس سے نفرت ہو گئی تھی پیار محبت کی کہانیوں سے۔ حال احمر کیسا ہے؟ پہلے سے بہتر ہے۔ رومان شاہ ہاسپٹل میں آیا تھا احمر کو دیکھنے کے لیے۔ رومان شاہ تقریباً ہر روز صبح و شام احمر کے پاس ہاسپٹل کے چکر لگاتا تھا۔ اس وقت وہ باہر کھڑا ہوا ڈاکٹر صاحب زیب سے، جو کہ رومان شاہ اور احمر کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا، اس سے احمر کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ کیا صورتحال ہے احمر؟ خود سے ٹھیک ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ رومان شاہ ڈاکٹر شاہ زیب سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں تو تم نے جو اس کو لالچ دیا ہے تو احمر صاحب اس لالی پاپ کو پکڑے ہوئے خود کو ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب ہنستے ہوئے احمر کے ہاتھ پر تالی بجا کر بولا، یعنی کہ میری ٹیکنیک کا کام کر رہی ہے۔ رومان شاہ خود کو شاباش دے رہا تھا۔ بچو، یہ تو پتہ تب چلے گا جب احمر ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر وہ عریشہ کی واپسی کا مطالبہ کرے گا، اور تم اس سے کہو گے کہ تم اسے صرف ایک جھوٹا لالچ دیا تھا۔ تب کی تب دیکھیں گے۔ فی الحال تو اس کمینے کو ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ یار کیا کریں، ہم تینوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ رومان شاہ ایک لمبی سانس لیتے ہوئے بولا، چل آجا میری آفس، تجھے کافی پلاتا ہوں۔ ڈاکٹر شاہ زیب رومان شاہ سے بول رہا تھا، مگر مجھے تو پہلے احمر سے ملنا ہے۔ اس سے تو نہیں مل سکتا، کیونکہ اس وقت وہ نواب زیادہ آرام فرما رہا ہے، کیونکہ اسے نیند کی دوائی دی ہوئی ہے۔ ہاں دیکھ ضرور سکتے ہو، آجا تجھے دکھاتا ہوں۔ رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب احمر کے روم کی طرف چل پڑے۔ رومان شاہ نے بڑے دکھ بھری نظر سے بیڈ پر زرد سے رنگت لیے پکڑے ہوئے احمر کو دیکھا۔ کیا حال بنا لیا ہے اس نے اپنا۔ رومان شاہ احمر کو دیکھ کر بہت افسوس سے بول رہا تھا، چل جا تو اور زیادہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس کی رپورٹس پہلے سے بہتر ہیں۔ ڈاکٹر شاہ زیب رومان شاہ کے کاندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے تسلی دے کر اپنے آفس میں لے آیا۔ مرحا، میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، اس لیے بعد میں بات کروں گا۔ بھائی پلیز میری بات سن لینا، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مرحا، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں ایک دوست کے ساتھ۔ میری پیاری بہن جلدی سے فون بند کرو، میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ رومان شاہ ڈاکٹر شاہ زیب کے پاس سے اٹھ کر تھوڑا دور کونے کے میں پاس کھڑا ہو کر مرحا سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ مرحا کب سے رومان شاہ کو فون کر رہی تھی، اب وہ اس کا فون اٹینڈ کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور دور بیٹھا ڈاکٹر شاہ زیب اپنی آفس چیئر پر بلیک شرٹ اور بلو جینز کے اوپر وائٹ کلر کا ڈاکٹروں والا کوٹ پہنے ہوئے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈال کر اپنے سیٹ پر بیٹھے ہوئے، اپنے ہونٹوں میں بال پین کو دبائے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب مرحا کو بہت پسند کرتا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے پہلے بار مرحا کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا جب رومان شاہ کی امی کا BP شوٹ ہو گیا تھا۔ اس وقت رومان شاہ اور مرحا اپنی ماں کو لے کر ہاسپٹل میں آئے تھے، جہاں پر ڈاکٹر شاہ زیب بھی رومان شاہ کی ماں کی عیادت کرنے کے لیے پہنچا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب کو مرحا پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ وہ بہت ہی معصوم اور نازک سی لڑکی تھی، اور اپنے بھائی کی بہت چہیتی۔ جب کبھی رومان شاہ کی ماں بیمار ہوتی یا ان کا چیک اپ کرنا ہوتا تو اکثر مرحا ہاسپٹل میں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور گھر پر جاتا تب بھی مرحا اپنی ماں کے ساتھ ہوتی تھی، اس لیے اکثر ڈاکٹر شاہ زیب مرحا پہ نظر پڑتی رہتی تھی۔ مرحا کبھی بھی خود سے ڈاکٹر شاہ زیب سے بات نہیں کرتی تھی، اور ڈاکٹر شاہ زیب بھی مرحا کو بلاتے ہوئے ہچکچاتا تھا، کیونکہ رومان شاہ ایک الگ مزاج کا بندہ تھا، جسے یوں اپنے گھر کی عورتوں سے کھلے عام اپنے دوستوں کو ملانا یا خود دوستوں کے گھر عورتوں سے ملنا زیادہ پسند نہیں تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب اپنے یار کی سعادت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ خود بھی اپنی حد کے دائرے کار سے نہیں کرتا تھا، لیکن مرحا کے لیے اپنے دل میں پلتی ہوئی محبت کو ڈاکٹر شاہ زیب نہیں روک سکا۔ آہستہ آہستہ وہ محبت اپنی جڑیں مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی مرحا فون پر آنے پر ہی مسکراتا رہا۔ ڈاکٹر شاہ زیب جانتا تھا کہ رومان شاہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے اس کی بہن اکثر چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرتی رہتی ہے، جن کو پورا کرنا رومان شاہ اپنا فرض اول سمجھتا ہے۔
مگر اس وقت وہ شاہ زیب کا لحاظ کرتے ہوئے مرحا کو فون بند کرنے کا بول رہا تھا، مگر بیچارہ پچھلے 15 منٹ سے اسے سمجھا رہا تھا کہ فون بند کر دو، مگر اب بھی اس کا فون چل رہا تھا۔ آخر میں بیچارہ رومان شاہ اپنی بہن کے آگے ہار مانتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے میری ماں، مجھے لسٹ سینڈ کر دو، میں لے آؤں گا جو بھی بولو گی، مگر ابھی فون بند کرو، میرا ایک فرینڈ میرا ویٹ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب مرحا کے لیے کافی سیریس تھا، وہ بہت جلدی اپنے ماں باپ کے ہاتھوں مرحا کے گھر رشتہ بھیجنے والا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب اس لیے بھی ٹینشن فری تھا کہ اسے پتا تھا کہ رومان شاہ سے رشتے سے کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا، سوائے عمر کو لے کر، کیونکہ رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب ہم عمر تھے اور مرحا سے تقریباً 8 سال چھوٹی تھی، مگر ڈاکٹر شاہ زیب کے یہ یقین تھا کہ وہ رومان شاہ کو سمجھا لے گا، بس اس وجہ سے وہ فی الحال مرحا کی پڑھائی مکمل ہونے تک چپ تھا۔ سوری ڈاکٹر صاحب، اصل میں گھر سے فون آیا گیا تھا، بہت ضروری تھا۔ رومان شاہ معذرت کرتے ہوئے واپس سیٹ پر آ کر بیٹھا اور آپس میں دونوں گپے مارتے ہوئے کافی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج تقریباً ملک زبیر کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ اب وہ پہلے سے بہتر تھا، کیونکہ گولی ان کے دل کو چھوتے ہوئے گزری تھی، تو اس لیے ان کا آرام کرنا بہت ضروری تھا۔ فی الحال انہوں نے آفس سے مکمل چھٹی کی ہوئی تھی۔ آفس کا زیادہ تر کام ان کا سیکرٹری سنبھال رہا تھا، مگر آج رومان شاہ اور ملک زبیر والے ڈیل کے کچھ اہم فائلز تھیں جن کو رومان شاہ اور ملک زبیر نے آپس میں ڈسکس کرنے تھی۔ اس لیے ملک زبیر نے رومان شاہ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کر کے اسے اپنے گھر آنے کو کہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت مکمل بیڈ ریسٹ پر تھا، وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ ویسے تو رومان شاہ اس طرح کسی کے بھی گھر جا کر یوں آفس کے کام ڈسکس نہیں کرتا تھا، لیکن ملک کی اس حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے رومان شاہ نے اس کے گھر آنے کی حامی بھری تھی۔ رفعت بیگم، آج میرا ایک اسپیشل گیسٹ آنے والا ہے، تو پلیز آپ بہت اچھے سے ڈنر کا انتظام کروا دیں، کیونکہ جب وہ پارٹی میں آئے تھے تب بھی وہ کھانا کھائے بنا ہی چلے گئے تھے، تو میں نہیں چاہتا کہ آج وہ ہمارے گھر سے ڈنر کر کے نہ جائیں۔ میرے لیے وہ بہت خاص ہے، اس لیے آپ اپنی نگرانی میں ڈنر تیار کروائیں گی۔ ملک زبیر اپنی بیگم رفعت کو بول رہے تھے۔ جی آپ فکر نہ کریں، میں اپنی نگرانی میں ڈنر تیار کرواؤں گی، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ فی الحال تو آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، تب تک میں جا کر سب تیاریاں دیکھ لیتی ہوں۔ رومان شاہ اور ملک زبیر جب پیپرز میں کچھ ڈیل کے مسائل ڈسکس کر رہے تھے، اس وقت دھڑے سے دروازہ کھلا اور میرب روم کے اندر داخل ہوئی، جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پاپا روم میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ دھناتی ہوئی روم کے اندر داخل ہوئی تھی، مگر سامنے بیٹھے ہوئے بندے پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پرسٹل ہو کر رک گئی۔ سامنے کرسی پر رومان شاہ بیٹھا ہوا تھا، جس نے اس وقت فل وائٹ کلر کا کرتا اور شلوار پہن رکھا تھا اور گلے میں بلیک کلر کا اسکالر۔ اس کی ظالم پرسنالٹی اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا ایک بار تو دیکھتا بنا نہ رہ سکتا۔ میرب بیچاری تو ویسے ہی پہلی ملاقات سے ہی اسے فدا تھی، اسے دیکھ کر وہیں پر کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ملک زبیر نے آواز دی تو وہ سکتے کی حالت سے واپس آئی۔ میرا بیٹا، وہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ آگے آؤ، کچھ کام تھا کیا آپ کو؟ نہیں بابا، میں بعد میں آ جاؤں گی، کچھ خاص کام نہیں، وہ اٹکتے صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی اور روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ روم کا دروازہ بند کیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے کتنی دیر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئی کھڑی رہی۔ ہاں تو رومان شاہ بولو، ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ملک اور رومان شاہ آپس میں کسی مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے، مگر باہر کھڑی ہوئی میرب کو رومان شاہ کا نام پتہ چل گیا تھا۔ اچھا جی، تو اس بندے کا نام رومان شاہ ہے، سوٹ کرتا ہے اس بندے پر، اس کا نام جتنا ڈیشنگ ہے خود اتنا ہی ڈیشنگ نام رکھا ہوا ہے۔ میرب اپنے دماغ میں سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ رومان شاہ کو چھوڑیے، خالی شاہ اس پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ شاہ تیار ہو جائیے، میرب ملک آپ کی زندگی میں بہت جلد انٹری مارنے والی ہے۔ بہت پسند آئے ہیں آپ میرب کو، اور وہ جو چیز میرب کو پسند ہوتی ہے اسے میرب اپنا بنا لیتی ہے۔ وہ خود سی باتیں کرتی ہوئی شرما کر اپنے ہونٹ کا نچلا کنارہ چباتے ہوئے روم میں آ گئی۔ ہائے اللہ میاں، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ میاں، اگر تو دعا سنتا ہے تو اس بندے کو میری قسمت میں لکھ دے۔ میرب نے جب سے ہوش سنبھالا تھا آج پہلی بار اس نے دعا کر کے اپنے لیے کچھ مانگا تھا۔
کیونکہ میرب کو ہمیشہ ہر چیز تھالی میں سجی ہوئی ملی تھی۔ میرب آج اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے رب سے رومان شاہ کو مانگ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ رومان شاہ کانٹوں سے بھری ہوئی ایک جھاڑ کا نام ہے، جسے مل کر نازک سی میرب ملک کے زخموں سے چور ہو جانا تھا۔ وہ رومان شاہ کے جانے کے بعد میرب نے اپنے پاپا کی موبائل سے رومان شاہ کا نمبر نکال کر اپنے فون میں سینڈ کر دیا، اپنے پاپا کے فون سے واٹس ایپ چیٹ کلیئر کر دی۔ اب وہ اپنی بیڈ پر لیٹی ہوئی رومان شاہ کا نمبر اپنے فون میں سیو کر رہی تھی۔ لگے ہاتھ میرب نے اپنے پاپا کے فون سے رومان شاہ کے واٹس ایپ ڈی پی پکچر بھی اپنے طرف سینڈ کر دی تھی، جسے اب وہ اپنی فون نمبر سیو کرنے کے بعد وال پیپر پر لگا رہی تھی۔ الرحمان شاہ کی پکچر کو اپنے فون کی اسکرین پر لگاتے ہوئے اس پر اپنے لب رکھ کر اس کو محبت کا پہلا تحفہ پیش کیا۔ آئی لو یو شاہ، میرب آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ میرب کو تو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس لڑکے سے اس قدر پاگل پن بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ خود کو توپ چیز سمجھتی تھی۔ کالج میں ہزاروں لڑکے اس کے پہ مرتے تھے، مگر میرب نے کبھی ان کو گھاس تک نہ ڈالی تھی، اور آج وہ خود اس کے آگے بڑھ کر کسی لڑکے کو پرپوز کرنے والی تھی جو اس کے شان کے خلاف تھا۔ مگر یہ تو سچ ہے کہ وہ بندہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھی کبھی کبھی وہ گزرتا ہے جو کرنے کا اسے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا تھا۔ سو ایسا ہی میرب کے ساتھ تھا۔ رومان شاہ اس کے دل کو چھیڑ گیا تھا۔ رومان بیٹا، کم سے کم ناشتہ تو ڈھنگ سے کر لیا کرو۔ امی جان پلیز، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، میں وہاں جا کر کچھ کھا لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ رومان شاہ اپنی ماں کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر چومتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ بیٹا، تمہارا اپنا آفس ہے، اپنا کاروبار ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کیوں تم ٹائم ٹیبل کی اتنے پابند ہو کر جاتے ہو، جیسے کہ تمہیں جا کر کسی اور کی نوکری کرنی ہو اور تمہارے مالک ناراض ہو جائیں گے تمہارا لیٹ آنے جانے سے۔ میری پیاری امی جان، کام تو کام ہوتا ہے، پھر چاہے وہ اپنا ہو یا کہیں پہ جا کر آپ نوکری کرنی ہو۔ جب تک انسان ٹائم کی پابندی نہیں کرتا، زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ اگر وقت کی قدر نہیں کرتا تو وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ بس رومان بیٹا، ہر بار مجھے اس طرح دلیلیں دے کر چپ کروا دیتے ہو اور خود کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتے ہو۔ میرا خیال ہے اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے تاکہ کوئی ایسی آ جائے جو تمہیں لگام ڈال کر زبردستی کر کے تمہارا خیال رکھے۔ اس دنیا میں ابھی ایسی کوئی پیدا نہیں ہوئی امی جان جو رومان شاہ کو لگام ڈال سکے۔ آپ کا بیٹا بے لگام گھوڑا ہے جو مرضی سے اپنے اصولوں پر جیتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا بے لگام گھوڑا ہے، مگر جب کوئی بہت پیار کرنے والی آ جائے گی تو وہ اس بے لگام گھوڑے کو اپنی محبت سے اپنے پیار کی لگامیں ڈال دے گی۔ رومان شاہ ہنستے ہوئے، میری پیاری امی جان، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کسی اور کو لے کر آئیں؟ میری پیاری امی جان، آپ خود ہی مجھے لگام ڈال دیں، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر میری پیاری امی جان مجھے لگام ڈال کر میری لگام کھینچے گی۔ اور رہی کسی اور کی بات، تو اسے کسی اور میں اتنی جرأت ہی نہیں ہے کہ رومان شاہ کو لگام ڈال کر رکھ سکے۔ اور ان پیار محبت کے فضول چکروں میں آپ مجھے نہ ڈالیں۔ میرے پاس زندگی میں کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، ابھی بہت سارے ایسی اچیومنٹ ہیں جو میں نے حاصل کرنی ہے۔ شادی ایک فضول کام ہے جس کے بعد انسان کسی کام کا نہیں رہتا، تو اس لیے آپ اپنی کامیاب بیٹے کو ناکام مت بنائیں۔ امی جان، میری باتوں سے ناراض نہیں ہونا پلیز، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ رومان شاہ یہ بول کر اپنی ماں کا ماتھا چوم کر اللہ حافظ بولتا ہوا گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ رومان کی ماں اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھر کے سوچنے لگی کہ رومان شاہ، تم کیا تھے اور کیا بن گئے؟ یہ تم اپنے اوپر کیسا کھول چڑھائے ہوئے ہو؟ تم نے تو وہ رہے ہی نہیں جو تمہاری ماں ہوں، اس لیے تمہارے دل کے اندر کی حالت سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں۔ وہ گہری سوچ میں بیٹھی سوچتے ہوئے چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی۔ سر، آپ کو کوئی میڈم ملنے کے لیے آئی ہیں؟ رومان شاہ جو بیٹھا ہوا فون پر ڈاکٹر شاہ زیب سے احمد کا حال چال دریافت کر رہا تھا، کیونکہ آج صبح وہ بہت جلدی آفس آ گیا تھا کیونکہ اس کو آج کوئی میٹنگ تھی، اس لیے وہ ہاسپٹل احمد کو دیکھنے نہیں جا سکا تھا۔ اس کے دماغ میں مسلسل احمد چل رہا تھا۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، رومان شاہ سے کوئی میڈم ملنے آئی ہے؟ آج کے دن کس طرف سے نکلا ہے سورج؟ رومان شاہ
ڈاکٹر شاہ زیب جو فون پر رومان شاہ کے سیکرٹری کی والہانہ آواز سن رہا تھا، اس نے ہنستے ہوئے بولا۔ اب وہ ہنستے ہوئے رومان شاہ کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ رومان شاہ کے نزدیک رہنے والے سبھی لوگوں کو اچھی طریقے سے پتا تھا رومان شاہ لڑکیوں سے الرجک ہے اور امیر لڑکیوں سے تو بے حد زیادہ الرجک ہے۔ اس لیے رومان شاہ کو ملنے کے لیے کسی لڑکی کا آنا ڈاکٹر شاہ زیب کو بہت کھٹک رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب کو پتا تھا رومان شاہ تو ایسی کمپنیز کے ساتھ ڈیل بھی نہیں کرنا پسند کرتا جن کے اونر کوئی لیڈی ہو، تو اس لیے باہر جو میڈم آئی تھی وہ کون تھی اور رومان شاہ سے ملنے کیوں آئی تھی؟ شاہ زیب کو یہ جاننے کی بہت تجسس تھی۔ دلاور، جو کوئی بھی ہے ان سے جا کر بول دو کہ میں بہت بزی ہوں، میں نہیں مل سکتا۔ سر، میں پہلے ہی ان سے یہ بول چکا ہوں کہ سر بہت بزی ہیں اور وہ اس وقت کسی سے نہیں ملیں گے، مگر وہ بہت ضدی قسم کی لڑکی ہے۔ وہ بول رہی ہے میں رومان شاہ سے بنا ملے نہیں جاؤں گی۔ رومان شاہ کے سیکرٹری دلاور کو پتا تھا رومان شاہ لیڈیز سے بہت کم ملتے ہیں، بالکل نہ ہونے کے برابر، یا مل لو بیچاری ہو سکتا ہے کسی ضروری کام سے آئی ہو۔ شاہ زیب جو فون پر ساری گفتگو سن رہا تھا اب وہ لقمہ دے رہا تھا رومان شاہ کو۔ تجھے بڑی جستجو ہو رہی ہے اس لڑکی کے نام سن کر، ایک کام کرتا ہوں تیری اس کے ساتھ میٹنگ کروا دیتا ہوں۔ رومان شاہ سڑے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ ہائے یار، میں تو تمہارا بھلا سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس لڑکی کو تو پسند آ گیا ہو اور وہ بیچاری تجھے پرپوز کرنے کے لیے آئی ہو۔ ڈاکٹر، تو اپنا منہ بند کر اور میرے خیال سے تجھے جا کر اپنے مریضوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ فضول تنخواہ جو سیٹ پر بیٹھ کر تو کھا رہا ہے نا، میرے ساتھ گپے مار کے بجائے جا کر بہتر ہے اپنے مریضوں کو دیکھ۔ رومان شاہ فون بند کرتے ہوئے کہنے لگا۔ دلاور، تم یہاں پر کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس لڑکی کو جا کر بولو کہ میں نہیں مل سکتا، مطلب نہیں مل سکتا۔ رومان شاہ غصے والے لہجے میں دیکھ کر دلاور بیچا ڈرتے ہوئے 9-2-11 ہو گیا۔ رومان شاہ کچھ ہی دیر کے لیے اپنی آنکھیں موندے ہوئے ماضی کی کچھ تلخ یادوں سوچ رہا تھا کہ دھاڑ سے رومان شاہ کے روم کا دروازہ کھلا اور میرا اندر داخل ہوئی۔ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، ہائی پونی ٹیل کے ساتھ، چھوٹا سا ہینڈ بیگ پکڑے ہوئے رومان شاہ کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ خوبصورت چہرے پر غصہ اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ خوبصورت تو وہ اتنی تھی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا، مگر اس وقت میرب ملک کے مقابل میں رومان شاہ تھا جسے لڑکیوں کی خوبصورتی بالکل بھی اپنی طرف مائل نہیں کرتی تھی، اور اوپر سے اس کا اتنا بڑا ماڈرن کپڑے پہن کر آنا رومان شاہ کو زہر لگ رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے! آپ جو کوئی بھی ہیں، اس طرح سے میری آفس میں آنے کا مطلب؟ رومان شاہ اپنی قہر برساتی ہوئی نظروں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مطلب ہے میں دیکھنے آئی ہوں کہ ایسے بھی کیا بزی ہیں، میں بھی تو دیکھوں کون سا نیا پاکستان تیار کر رہے ہیں۔ آپ مجھ سے نہیں مل سکتے۔ میرب کو پہلی بار کسی نے ملنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ میرب ملک زبیر کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں اس سے ملنے کے لیے ترستے تھے۔ اوپر سے اس کا بھائی ACP شاہ میر کی بہن ہونا اس کے لیے شہرت کا حامل تھا، مگر آج رومان شاہ کا اسے یوں نظر انداز کر کر واپس بھیجنا اسے بہت برا لگا تھا، کیونکہ دلاور شاہ نے صاف صاف کہا تھا کہ اس نے میرب ملک کا نام رومان شاہ کو بتایا ہے، مگر رومان شاہ پھر بھی یہی جواب دے رہے تھے کہ آپ سے نہیں ملنا تھا، وہ بہت بزی ہیں۔ میرب کو یہ سن کر آگ لگ گئی تھی۔ رومان شاہ اس کا نام سن کر بھی اسے نہیں ملنے کو تیار۔ دیکھو لڑکی، دفع ہو جاؤ میری آفس سے، اور مجھے اس طرح کی بدتمیز لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں۔ میری آفس میں اس طرح سے مت لے کر آیا کرو۔ شاہ، آپ اتنی روڈ ہو کر مجھ سے بات کیسے کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ مجھے جانتے نہ ہو؟ میری آپ سے پہلی ملاقات تو نہیں ہے، ہم پہلے بھی مل چکے ہیں اور اچھی طرح سے کیسے آپ مجھے پہچانتے ہیں مجھے پتہ ہے، تو پھر اتنا روڈ ہو کر کیوں بات کر رہے ہیں؟ رومان شاہ کو اکڑ کر سامنے میرب نے اپنا لہجہ دھیما کر لیا تھا، کیونکہ وہ تو رومان شاہ سے اپنے دل کی بات کرنے آئی تھی، مگر یہاں پر تو ماحول ہی کچھ اور بن گیا تھا۔ رومان شاہ نام ہے میرا، اور دوبارہ مجھے اسی نام سے بلانا، سمجھی؟ مگر مجھے تو شاہ جی اچھا لگتا ہے، میں تو آپ کو شاہ کہہ کر بلاؤں گی، کیونکہ تمہارے باپ کا راج ہے جو تم مجھے میرے شارٹ نام سے بلاؤ گی۔ باپ کا راج تو پتہ نہیں، مگر میرے دل پر اس وقت آپ کا راج ضرور چل رہا ہے۔ پیار کرنے لگی ہے میرب آپ سے؟ وہ بڑے معصوم انداز سے اپنے پیار کا اظہار کر رہی تھی۔ بہت ہی بے شرم قسم کی لڑکی ہو جو خود آ کر یہ بکواس کر رہی ہے۔ آپ کو برا لگا ہے تو میں کسی اور کو بھیج دیتی ہوں جو آپ کو یہ آ کر بتائے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ میرب نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ،
تم یہاں سے اپنی تشریف لے جاؤ، مجھے نہ تمہارے منہ سے یہی بکواس سننی ہے اور نہ کسی اور کے منہ سے، اور یہ پیار محبت کے قصے کسی اور کے جا کر سنائے۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ مگر شاہ، میں تو آپ سے پوری طرح سے انٹرسٹڈ ہوں۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو چین ہے۔ آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید میں اچھی لڑکی نہیں ہوں جو اس طرح سے آپ کے پاس آ کر کہہ رہی ہوں۔ شاہ، قسم سے میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد ہیں۔ لڑکی شرم آنے چاہیے آپ کو۔ اپنی عمر دیکھو، مجھ سے آدھی عمر کی ہو، اور اپنی باتیں سنو۔ اپنا نام تو کم سے کم اپنے گھر والوں کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ شاہ، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ آج کی ماڈرن دور میں ایک لڑکی لڑکے کو پرپوز کرتی ہے، اس میں بے شرمی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ویری گڈ۔ میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ تم جیسی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی وہاں پر اس طرح کے پرپوز نائٹ کلبوں میں ایک دوسرے کو روز کیے جاتے ہیں۔ شاہ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں سچ میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ ڈائلاگ کتنوں کو بولا ہے؟ وہ کتنوں کو پاگل بنایا ہے؟ شاہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھے ایسا سمجھ رہے ہیں؟ میرب نب آنکھوں سے بولی۔ رومان شاہ کا یہ لیول نہیں ہے کہ وہ تم جیسیوں کو سمجھے اور خود سے کسی مرد کے پاس آ کر اپنی محبت کی نمائش کرنے۔ رومان شاہ میرب کو بڑی حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ شاہ، آپ میری محبت کی توہین کر رہے ہیں۔ میرب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اگر دماغ لڑا کر غور سے سمجھو نا تو میں تمہاری بھی توہین کر رہا ہوں لڑکی۔ شاہ، میں ایسا کیا کروں کہ آپ کو میرے پیار پر یقین آ جائے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ تم رومان شاہ کے دل میں جگہ بنا سکو، اس لیے اپنا ٹائم مجھ پر ضائع مت کرو۔ شاہ، اتنے سنگ دل کیوں ہیں؟ میرب روتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ لڑکی، تم اتنی بے شرم کیوں ہو؟ شاہ، اگر آپ مجھے نہیں ملے تو میں مر جاؤں گی۔ شوق سے مرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاہ، میں سچ میں مر جاؤں گی اور میں مر کے بھی دکھاؤں گی۔ میری بات کو دھمکی مت سمجھو۔ رومان شاہ تیزی سے ہنسا، اپنی ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر روم سے باہر چل دیا، اور میرب روتی ہوئی اپنے آنسو بڑی بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اس کی آفس سے بھاگتی ہوئی نکل کر نیچے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ میرب کی اتنی توہین آج تک کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بیگم، کیا بات ہے؟ آج کل ہماری بیٹی اور لڑائی جھگڑوں کی آوازیں کیوں نہیں آتی؟ ملک زبیر اپنی بیگم سے اپنی بیٹی میرب کا پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، کافی دنوں سے بہت چپ چپ ہے اور روم سے بھی باہر کم نکلتی ہے۔ پوچھتی ہوں تو کچھ بتاتی بھی نہیں۔ اب تو پچھلے 5-6 دنوں سے یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی۔ اگر پوچھتی ہو کہ یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی ہے تو بولتی ہے طبیعت خراب ہے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہتی ہوں تو کہتی ہیں جاننا نہیں۔ میری بات چڑھ کر دروازہ بند کر لیتی ہے۔ میں تو خود بھی میرب کے اس رویے کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں اس لڑکی کا۔ کبھی تو سچ مجھ گھر سے سر پہ اٹھا لیتی ہے، کبھی تو چپ ہو جاتی ہے، مجھے پریشانی ہونے لگتی ہے۔ رفت بیگم بہت پریشانی سے ملک زبیر کو بتا رہی تھی۔ بیگم، آپ ماں ہیں، اگر اسے کوئی پریشانی ہے تو جاننے کی کوشش کرے، آخر ہماری بیٹی پریشان کیوں ہے؟ ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ مگر وہ اپنے منہ سے کچھ بولے تب نہ۔ آپ میرب کے دوستوں سے بات کریں، شاید ان کو پتا ہو۔ یونیورسٹی میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی۔ جی، میں آج صبا اور سارا سے بات کرتی ہوں۔ میرب کب سے موبائل اسکرین پر رومان شاہ کی تصویر دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ شاہ، آپ کیوں کرتے ہیں مجھ سے اتنی نفرت؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ شاہ، ایک بار تو بتا کر دیکھیں۔ میرب اپنے اندر سے ہر کمی نکال کر خود کو آپ کے قابل بنا لے گی۔ وہ روتے روتے تصویر سے باتیں کرتی رہی تھی۔ شاہ، کیسے بتاؤں آپ کو میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں؟ کب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے، میرب کو خود بھی پتہ نہ چلا۔ میں آپ کے لیے کسی بھی حد تک گزر جاؤں گی شاہ۔ سوتے ہوئے میری آنکھوں میں آپ کے خواب ہوتے ہیں، جاگتے ہوئے میری آنکھوں میں صرف آپ کو دیکھتی ہوں، آپ کو لیے ہنستی ہوں، آپ کے لیے روتی ہوں، آپ کے لیے میں نے کیا حال بنا دیا ہے۔ وہ روتے روتے اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تبھی میرب کی موبائل پر صبا کا نمبر جگمگایا۔ صبا اور سارا کتنی بار اسے فون کر چکی تھی مگر میرب فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اب بھی صبا نے کوئی 5ویں بار جب فون کیا تھا تو میرب نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو میڈم، کہاں غائب ہو؟ نہ حال نہ چال، نہ کبھی بتا رہی ہو، کوئی میسج، نہ کوئی وائس، نہ کوئی کال، خیریت تو ہے؟
میڈم کن چکروں میں ہو؟ صبا فون آن ہوتے ہی سوال پہ سوال پھینکنا شروع ہو گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے فون نہیں اٹھا رہی۔ میرب نے بڑی اداسی بھری آواز سے صرف اتنا ہی کہا۔ میرب سچ بتا تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے تمہاری طبیعت خراب نہیں، کوئی اور مسئلہ لگ رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ تم یونی کیوں نہیں آ رہی؟ صبا کو سچ میں میرب کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ میرب جسے انداز سے بات کر رہی تھی، میرب کا تو یہ انداز تھا ہی نہیں بات کرنے کا۔ وہ تو ہمیشہ تڑکتی بھڑکتی آواز سے بولتی تھی، مگر آج وہ سالوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ میرب کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ صبا نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، سچ میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پلیز فون بند کرو، میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے سونا ہے۔ میرب اس وقت کسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے کان صرف رومان شاہ کی آواز سننا چاہتے تھے، اس کی آنکھیں صرف رومان شاہ کو دیکھنا چاہتی تھیں، اور وہ دشمن جان اس کا فون تک نہیں اٹھا رہا تھا۔ شاہ پلیز میرا فون اٹھائیں، پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ میرب نے میسج کوئی 15 بار رومان شاہ کو سینڈ کیا تھا، مگر رومان شاہ کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آیا تھا۔ شاید میرب کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ میرب کی روم کی صفائی کرنے کے لیے نوکرانی اندر آئی۔ پہلے تو میرب اس پر چیخ کر اسے واپس جانے کے لیے بولنے لگی، مگر پھر ایک دم سے اس کے دماغ میں خیال آیا۔ میرب نے اپنا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے پوچھا، تمہارے پاس فون ہے؟ جی بی بی جی ہے۔ تم اپنا فون تھوڑی دیر کے لیے مجھے دو اور روم سے باہر جاؤ، میرا فون کچھ پرابلم کر رہا ہے، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ جی بی بی جی۔ نوکرانی نے جلدی سے اپنا فون میرب کے حوالے کرتے ہوئے روم کا دروازہ بند کر دیا اور خود باہر چلی گئی۔ اگر وہ رومان شاہ تھا تو وہ بھی میرب تھی، جسے جو چیز پسند آ جاتی تھی اس کا پیچھا اتنی آسانی سے میرب کبھی نہیں چھوڑتی تھی، اور یہاں تو بات اس کی محبت کی تھی، تو کیسے اتنی آسانی سے پیچھے ہٹ جاتی۔ رومان شاہ آج سنڈے کے دن گھر پر موجود تھا، اور اس وقت وہ اپنے بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا نیند کے مزے لوٹ رہا تھا، کیونکہ چھٹی والے دن رومان شاہ کو پرسکون نیند میسر ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کا چھٹی والا دن بھی بہت مصروف گزرتا تھا، مگر آج کوئی خاص کام نہیں تھا تو وہ آرام سے سو رہا تھا۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی تو رومان شاہ نے ناگواری سے فون کی طرف دیکھا۔ فون اسکرین پر کوئی ان نون نمبر جھگمگا رہا تھا۔ ہیلو، رومان شاہ اسپیکنگ۔ شاہ، آپ کی آواز تو میں ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی ہوں، بس آپ کے دل پر ہی میری صدا اثر نہیں کر رہی۔ یہ میرب کی آواز تھی۔ رومان شاہ نے نیند کی خماری سے جاگتے ہوئے سیدھا ہو کر اپنا سر تکیے پہ رکھا۔ رومان شاہ میرب کا نمبر تو بلاک لسٹ میں ڈال چکا تھا، اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت فون پر میرب بھی ہو سکتی ہے۔ لڑکی، تم میں کوئی شرم، حیا یا تم میں سب بھی بیچ دیا ہے؟ میں نے تمہیں اتنا ذلیل کیا اور ابھی آفس سے نکالا، تمہارا نمبر بلاک لسٹ کر دیا، اور تمہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ تھوڑی شرم، تھوڑی حیا ہی کر لو۔ اب تم یوں الگ الگ نمبروں سے مجھے فون کر کے خود کو میری نظروں میں اور خراب کر رہی ہو اور گرا رہی ہو۔ یہ سب کر کے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ رومان شاہ ایک کانٹوں سے بھرا ہوا جھاڑ ہے، جس کے جتنا قریب آؤ گی اتنا ہی زخمی ہوگی، تو کیوں جان بوجھ کر خود کو زخمی کرنا چاہتی ہو؟ ایک مفلس سا مشورہ ہے میرا، پیچھا چھوڑ دو۔ تمہیں تمہاری ہی سٹینڈرڈ کے اپنے ہم عمر بہت اچھے لڑکے مل جائیں گے، تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بچی ہو تم میرے سامنے، سمجھی؟ تمہیں اس لیے پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ سمجھ جاؤ گی تو تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تمہارا باپ ایک سلجھا ہوا انسان ہے، کیونکہ اپنے باپ کی عزت کو اس طرح اچھال رہی ہو۔ اپنی باپ کی عزت کا خیال کرو۔ میری آواز سن رہی ہو تم، یا بہری ہو گئی ہو؟ سن رہی ہوں۔ چلو، آپ نے کچھ بولا تو صحیح، آپ کی آواز تو مجھے سننے کو ملی، اس لیے چپ چاپ آپ کی باتیں سن رہی تھی۔ اف لڑکی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں سمجھانا فضول ہے۔ رومان شاہ فون بند کرنے لگا۔ شاہ پلیز فون بند مت کرنا، صرف ایک بار مجھ سے ملنے آ جائیں، میں وعدہ کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو اپنے پیار پر یقین نہ آیا نا تو میں دوبارہ کبھی آپ کو فون نہیں کروں گی، یہ وعدہ ہے میرب ملک کا۔ وہ سسکیوں کے ساتھ روتی ہوئی، اور اس کی سسکیاں رومان شاہ کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ لڑکی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ کیوں خود کی توہین کروا رہی ہو؟ اب جتنی مرضی توہین کر لے میں برا نہیں مانوں گی شاہ، مگر شاہ پلیز ایک بار مجھ سے ملنے آ جائیں،
اس کے بعد آپ کو جو بھی فیصلہ ہوگا میں مان لوں گی۔ ٹھیک ہے، میری آفس میں آ جاؤ، وہیں پر تمہارا ویٹ کروں گا۔ مگر یہ بات میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ تمہاری باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، مگر لڑکی ملنے کے بعد تم اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ آج کے بعد نہ تو مجھے کال کرنا اور نہ ہی مجھ سے ملنے کے لیے بولنا۔ یہ میری طرف سے لاسٹ وارننگ ہے۔ تمہارا باغ ایک بہت شریف اور سلجھا ہوا انسان ہے، صرف اس کی وجہ سے میں نے تم سے ملنے کے لیے حامی بھر رہا ہوں۔ رومان شاہ کا لیول نہیں ہے کہ وہ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ اپنی ملاقاتیں فکس کرتا پھرے۔ رومان شاہ کے کڑوے الفاظ کو میرب نے نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کر تیار ہونے لگی، کیونکہ رومان شاہ نے 1 گھنٹے میں اپنے آفس بلوایا تھا۔ میرب کے لیے تو یہی کافی تھا۔ رومان شاہ اسے ملنے کی حامی بھری تھی۔ میرب نے جینس کی پینٹ کے ساتھ ایک خوبصورت ٹاپ نکالا اور اس پر لمبا گاؤن پہن کر کانوں میں پلین بالیاں پہنی اور ہائی ہیل کے ساتھ ہائی پونی ٹیل کیے ہوئے آئینے میں خود کو نکھار رہی تھی۔ ہونٹوں پر گہری لپسٹک لگائے وہ کسی بھی دل نکالنے والی قاتلہ حسینہ لگ رہی تھی۔ اس وقت ہاتھوں میں بریسلیٹ پہن کر ہینڈ بیگ پہنے ہوئے آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ دیکھتی ہوں شاہ، آج میرے حسن سے آپ کیسے بچتے ہیں۔ میرب کو اپنے حسن پر اتنی خوبصورتی پر ناز تھا اور آج وہ اپنی طرف سے اپنے حسن کو بہت پالش کر کے جا رہی تھی۔ اس کو ایسا لگتا تھا رومان شاہ اس کے حسن کے آگے نرم پڑ جائے گا۔ میرب جب آفس میں پہنچی تو رومان شاہ پہلے ہی آفس میں موجود تھا۔ جی فرمائیں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اب رومان شاہ بنا ٹائم ویسٹ کیے سیدھا مدعے پہ آ گیا۔ شاہ، کیا بیٹھنے کے لیے بھی نہیں بولو گے؟ نہیں، کیونکہ میں تمہیں کسی بھی طرح سے کسی جھوٹے وہم میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ میں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا جس کو تم غلط رنگ دے کر میرے لیے عذاب بن جاؤ۔ شاہ، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ پھر سے وہی بکواس جو اتنی بار تم نے میرے ساتھ فون پر کر چکی ہو۔ کچھ نیا بولنے کے لیے ہی تو بولو، میں یہاں پر تمہاری بکواس سننے نہیں آیا۔ شاہ، مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے تو دیکھیں۔ آپ جیسے کہیں گے میں ویسی بن جاؤں گی، آپ جیسے رکھیں گے میں رہ لوں گی۔ میرے خیال سے تم یہاں پر اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آئی ہو اور میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے، اس لیے میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے۔ رومان شاہ اپنا فون اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے ٹیبل سے دوسری طرف سے ہوتا ہوا باہر نکلنے لگا۔ میرب بھاگتی ہوئی رومان شاہ کے پیچھے آئی اور دروازہ کھلنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ، آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ رومان شاہ نام ہے میرا اور مجھے اسی نام سے بلاؤ لڑکی۔ نہیں، میں آپ کو صرف شاہ بلاؤں گی۔ جب میرا پیار سب سے الگ ہے تو میرا آپ کو بلانے کا انداز بھی سب سے مختلف ہوگا۔ آپ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کر رہے ہیں؟ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ ایسی ویسی غلط لڑکی نہیں ہوں میں دیکھ چکا ہوں کہ تم کیسی لڑکی ہو۔ رومان شاہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے ناگواری سے اس کے ہاتھ پکڑنے والی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، شاہ، مجھے صرف آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ چاہیے۔ دل میں یا بستر پہ؟ شاہ، آپ کو شرم نہیں آتی ایک لڑکی سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ شرم؟ یہ لفظ تم جیسے امیر زادیوں کے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ شاہ کسی کی محبت کو اتنا ذلیل نہیں کرتے کہ اس کی محبت ہی اس کے لیے سزا بن جائے۔ رومان شاہ کے لفظوں کے تیروں سے زخمی ہو کر وہ رو رہی تھی۔ یہ آنسو کی بجلیاں کسی اور پہ گرانا۔ رومان شاہ چٹان ہے جس پر تمہارے ان اداؤں کا کچھ بھی اثر نہیں ہونے والا۔ شاہ، اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی بول دو۔ آج کوئی بھی حسرت اپنے دل میں باقی مت رکھنے دو۔ اتنا بھی ایٹیٹیوڈ کس بات کا ہے شاہ؟ اگر آپ خوبصورت ہو تو میں بھی آپ سے کم نہیں، اگر آپ امیر ہو تو میں بھی آپ سے کم نہیں، تو پھر کس بات کی اتنی اکڑ ہے شاہ؟ ایک چیز کی کمی ہے، غیرت مند ہوں اور تم بے غیرت۔ شاہ، بس کر دو، اتنی تیر برساؤ جتنے میں برداشت کر سکوں۔ رومان شاہ کے الفاظ میرب سے سنے نہیں جا رہے تھے۔ ایسا بھی میں نے کیا کر دیا؟ صرف آپ کا ہاتھ ہی تو پکڑا ہے۔ ایسا کون سا میں نے گناہ کر دیا آپ نے مجھے بے غیرت ہونے کا خطاب دے دیا؟ ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تمہارا جو اسٹیٹس ہے وہاں پر کسی کا ہاتھ پکڑنا، کسی کو گلے لگانا یا پھر کسی کو منہ لگانا بہت معمولی سی بات ہے۔ تم ایسے کام کیوں نہیں کرتی؟ چلو میرے ساتھ ایک رات گزار کر آ جاؤ، اس کے بعد تمہارا عشق کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی اور پھر تم آرام سے کسی اور کے ساتھ شادی کر لینا۔
چٹاخ اپنی بکواس بند کرو۔ شاہ، آپ نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھا ہے؟ مجھے بہت افسوس ہے یہ جان کر بھی کہ آپ کی نظروں میں میری محبت کی یہ اوقات ہے۔ لڑکی اپنی حد میں رہو، اور اوقات کی بات تو تم رہنے ہی دو۔ رومان شاہ اپنے منہ پر تھپڑ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو اس کے ایک تھپڑ کے بدلے نہ جانے کتنے تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتا، مگر اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھاتا، مگر غصے سے اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ میرب روتی ہوئی آفس سے نکل کر اپنے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی ہوئی جا کے گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور کو چیختے ہوئے گھر چلنے کا کہا۔ بی بی جی، میرب بی بی روتی ہوئی آئی ہیں اور اپنے کمرے میں چلی گئی ہیں۔ نوکرانی نے آ کر رفت کے بیگم کو کمرے میں اطلاع کی۔ رفت بیگم بھاگ کر اپنے روم سے باہر آئی اور نوکرانی کے ساتھ میرب کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی، مگر میرب تو کوئی آواز دے ہی نہیں رہی تھی۔ دروازہ کھولو، رفت بیگم کو پریشانی ہو رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ میرب نے اندر سے دروازہ بند کر دیا تھا، کیونکہ میرب نے آج سے پہلے اس طرح کی حرکت نہیں کی تھی۔ شاہ، کیوں آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ شاہ، کیوں آپ اتنے سنگ دل ہیں؟ شاہ، جتنی باتیں آپ نے مجھے سنائی ہیں، میرب تو اتنی باتیں سننے کی عادی نہیں۔ میرب روتی ہوئی اپنے آپ کو بول رہی تھی، میں کیا کروں؟ میں اپنے دل کے ہاتھوں سے مجبور ہوں شاہ، مجھ سے نہیں جیا جاتا آپ کے بنا۔ شاہ، میں مر جاؤں گی۔ میرب اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ رومان شاہ کی باتوں نے اسے اتنا لہو لہان کر دیا تھا کہ اب وہ اپنی جان لینے پر آمادہ تھی۔ اس نے اپنے روم کی ٹیبل پر رکھی ہوئی فروٹ کی ٹوکری سے چھری اٹھائی اور رومان شاہ کی باتوں کو یاد کرتے کرتے اپنے ایک کلائی کاٹ لی۔ بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے آپ سے باتیں کرتی کرتی اب اس نے اپنی دوسری کلائی بھی کاٹ دی۔ دیکھ لو شاہ، آپ کو لگتا تھا نا میں مذاق کر رہی ہوں، میں آپ کو دھمکیاں دے رہی ہوں۔ اب دیکھیں، میرب سچ میں آپ کے لیے مر سکتی ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتی ہوئی اپنے ہاتھ پر چاقو کی نوک سے خون سے رومان شاہ لکھ رہی تھی۔ نیچے گرتا ہوا خون کے قطروں سے لکیروں کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ میرب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ رومان شاہ کا نام لیتے لیتے بے ہوش ہو گئی۔ شاہ میر، گھر کب آؤ گے؟ میرب اپنی دروازہ نہیں کھول رہی، اور تمہارے پاپا ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ میں انہیں بتاؤں۔ وہ اس وقت نیند کی دوا لے کر سو رہے ہیں۔ رفت بیگم بہت ہی ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی آواز میں اپنے بیٹے کو فون کر کے انفارم کر رہی تھی۔ ماما، ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ میرب نے دروازہ بند کر لیا۔ کیا آپ نے پاپا نے اسے کچھ بولا ہے؟ شاہ میر اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے بھاگتا ہوا اپنی جیپ میں آ کر بیٹھ گیا اور فون کان سے لگائے ہوئے اپنی ماں سے بہت ناراض ہو کر پوچھ رہا تھا۔ شاہ میر، وہ بہت دنوں سے ڈسٹرب تھی، مجھے نہیں پتا کیا بات ہے۔ میں نے اس کے دوستوں سے بھی پوچھا تھا، مگر کسی کو کچھ پتا نہیں۔ میرب بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اور ماما، یہ بات آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ آپ کو مجھے انفارم کرنا چاہیے تھا نا؟ شاہ میر اپنی ماں سے غصے سے بول رہا تھا۔ شاہ میر بیٹا، مجھے لگا کہ تم کام پر ہو، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں۔ مجھے یہ تو آئیڈیا نہیں تھا کہ میرب اس طرح سے دروازہ بند کر کر بیٹھ جائے گی۔ ماما، آپ دروازہ کھلوانے کی کوشش کریں۔ اگر اس نے دروازہ بند کیا ہے تو وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ شاہ میر اپنی بہن کے لیے اس وقت بہت پریشان تھا۔ اس کا پولیس والا دماغ بار بار الرٹ کر رہا تھا کہ میرب کے ساتھ کوئی بڑی پرابلم ہے۔ ہاں بیٹا، میں دروازہ کھلوانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اصل میں اس نے اندر سے دروازے کو لاک کیا ہے، اس وجہ سے کھل نہیں رہا، اور اوپر سے کنڈی بھی لگا رہی ہے۔ میرب بیٹا، پلیز دروازہ کھولو، یہ آواز دے کر ہمیں بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو۔ میرب کی ماں میرب کو آوازیں لگا رہی تھی، مگر اندر سے کوئی بھی آواز نہ آنے پر رفت بیگم رونے لگی۔ آدھے گھنٹے کا سفر شاہ میر نے 15 منٹ میں طے کر لیا، اور جیسے ہی اپنے گھر کے داخل ہوا، اندر سے کافی شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرب کو مسلسل اس کی ماں آوازیں دے رہی تھی، مگر اندر سے پوری طرح سے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاہ میر سب کو پیچھے کرتے ہوئے اپنے کاندھے سے دروازے کو مارتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا۔ آخر وہ ایک پولیس والا تھا، اسے بند دروازے کھولنے کا بہت اچھے طریقے سے ایکسپیرینس تھا۔ تقریباً اپنا کندھا مارتے ہوئے شاہ میر نے دروازہ کھول دیا، اور شاہ میر کی رفت بیگم ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے، مگر اندر کا منظر دیکھ کر تو رفت اور شاہ میر کی جان نکل گئی۔ بیڈ کے پاس زمین پر لیٹی ہوئی میرب کے دونوں کلائیاں کٹی ہوئی تھیں اور ان سے
خون فرش پر کافی حصہ لال پڑا تھا۔ رفت بیگم اونچی آواز سے رونے لگی۔ شاہ میر نے جلدی سے نیچے جھک کر اپنی بہن کو اپنی گود میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ میرب کو گاڑی میں ڈال کر اسے ہاسپٹل لے لیا۔ ڈاکٹر فوراً میرب کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ کوئی اور پیشنٹ ہوتا تو پہلے پولیس کی کارروائی کی جاتی، مگر اس وقت فل یونیفارم میں آن ڈیوٹی خود ایس پی کھڑا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے فوراً میرب کا آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے۔ ڈاکٹر کافی دیر کے بعد جب آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو ڈاکٹر نے ایس پی شاہ میر کو یہ بتایا کہ ان کی بہن نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی جان لینے کی، مگر شاید یہ اللہ کا کرشمہ ہے یا ان کی ماں باپ کی دعائیں کہ آپ وقت پر انہیں ہاسپٹل لے گئے، اور آپ نے جو ان کے ہاتھوں پہ کپڑا باندھا تھا اس سے بھی خون کا بہاؤ کافی کم تھا۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کی جان بچ گئی۔ مگر ڈاکٹر نے کچھ اور بھی کہا تھا، جسے سن کر شاہ میر بہت حیران ہوا، کیونکہ اس بار میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر شاہ میر کو اپنے ساتھ لے کر ICU میں آیا گیا، جہاں پر میرب اس وقت بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر بینڈ لگے ہوئے تھے، اس وقت اس کا بلڈ لگایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے شاہ میر کو میرب کے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھایا اور پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں یہ کس کا نام ہے؟ میرب کی کلائی پر اس کے خون سے رومان شاہ لکھا ہوا تھا اور بہت ساری جگہوں پر خالی شاہ بھی لکھا ہوا تھا۔ شاہ میر نے نام میں سر ہلا گیا اور اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ تو پھر سر آپ پتہ کیجئے نا، کیونکہ ان کی خودکشی کا ریزن یہی شخص ہے، اور جس طرح سے انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ اس طرح کی کوشش دوبارہ کرتی ہیں تو ان کا جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ شاہ میر میرب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی محبت بھری نظروں سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتا، جس کو اس نے بڑی دعاؤں اور ماں باپ کے ساتھ ضد کر کے خدا سے لیا تھا۔ میرا بچہ، ایسا کیا تھا جو آپ کا بھائی آپ کو لا کر نہیں دے سکتا تھا؟ آپ ایک بار اپنے بھائی سے کہہ کر تو دیکھتی، آپ کا بھائی اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کی خوشیاں لے کر آ جاتا آپ کے لیے، مگر آپ نے تو اپنا دکھ اپنے تک محدود رکھا۔ میں تو اپنی گڑیا کی چھوٹی سی سمجھتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کب میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی اور اس سے اپنی زندگی داؤ پہ لگانا۔ اس نے اپنی نم آنکھوں سے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا، ساری باتیں سوچتا ہوا ICU سے باہر آیا۔ میرب کیسی ہے شاہ میر؟ جیسے ہی وہ نگہداشت روم سے باہر آیا تو اس کی ماں فوراً شاہ میر کے پاس آ کر اپنے بیٹے کا حال دریافت کرنے لگی۔ ماما، رومان شاہ کون ہے؟ شاہ میر نے اپنی ماں کی بات کا جواب دینے بنا سوال کیا۔ بیٹا، رومان شاہ میرب کا کیا تعلق ہے ماما؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ میرب کیسی ہے؟ میں بھی تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ ماما، رومان شاہ کون ہے اور میرب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ شاہ میر، بیٹا، رومان شاہ تمہارے پاپا کا کوئی بزنس کلائنٹ ہے، اور میرب اس سے کہاں ملی؟ شاہ میر نے اگلا سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا شاہ میر، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ماما، بہت ہی افسوس کی بات ہے، آپ اپنی اکلوتی بیٹی سے اتنی غافل تھیں کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ شاہ میر ناراض ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ شاہ میر، مجھے بتاؤ گے کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، ابھی آپ کو میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، پہلے میں یہ مسئلہ کے تہہ تک پہنچوں گا، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ میرب اب خطرے سے باہر ہے، آپ میرب کا خیال رکھیں، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، مجھے کچھ ضروری کام ہے، اور اگر فون کر کے سب نوکروں کو یہ انفارم کر دیں کہ پاپا کو خبر نہیں پہنچنی چاہیے، کچھ بھی بول دیں کہ آپ لوگ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، یا پھر باقی کا پلان میں واپس آ کر بنا لوں گا، مگر پاپا تک میرب کی خبر نہیں پہنچنی چاہیے، ان کا دل برداشت نہیں کر پائے گا۔ شاہ میر اپنی جیپ نکال کر سیدھا اپنے تھانے پہ پہنچا۔ شاہ میر نے اپنے کانسٹیبل کو بلایا۔ کانسٹیبل نے آ کر شاہ میر کو سلوٹ مارا۔ حیدر، 5 منٹ کے اندر مجھے اس بندے کی پوری انفارمیشن نکال کے دو۔ سر جی، یہ کیا بہت بڑا مجرم ہے؟ حیدر، جتنا کہا ہے اتنا کرو، آج کے دن مجھ سے کوئی بھی فضول سوال مت کرنا،